اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کنی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی سال پہلے سال کا روزوں کا دوسرا اتوار ہے، اور یہ بڑا خاص اتوار، اس اتوار کو خاص طور پہ تبدیلی صورت مسیح یعنی یسوع کی صورت کی جو تبدیلی ہے، اسے جسے انگریزی میں ہم ٹرانسفیگریشن کہتے ہیں، یہ اس کا اتوار مانا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بائبلز لے آئیے اور میں آپ کو تلاوتیں دیتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے تکوین یعنی پیدائش کی کتاب، اس کا 12واں باب پہلی سے چوتھی آیت تک، اور اس کے بعد زبور ہے 33، اس کی چوتھی 5ویں آیت، 18، 19، 20ویں آیت اور 22ویں آیت۔ ویسے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ پورا زبور پڑھا کیجئے۔ اور دوسری تلاوت ہے دوسرا تیموتھاؤس یعنی ٹیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی، دوسرا تیموتھاؤس، اس کا پہلا باب 8ویں سے لے کے 10ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 17واں باب پہلی سے 9ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے پہلی تلاوت پڑھتے ہیں اور پھر ہم انجیل جلیل کی طرف جائیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے اقربا کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو، اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھ پر بد دعا کریں ان پہ میں بد دعا کروں گا۔ جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ کلام پاک کا پڑھا جانا، اس پہ خداوند کی برکت ہو۔ آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 17واں باب پہلی سے 9ویں آیت تک، پہلی سے 9ویں آیت تک لکھا ہے، اور 6 دن کے بعد یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند ہو چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔
اے مسیح تیری ستائش ہو۔ پہاڑ، پچھلے اتوار بھی ہم پہاڑوں میں گھومتے رہے تھے یسوع کے ساتھ۔ آج یسوع پھر ہمیں لے کے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہودی ثقافت میں ان کی بڑی ایک خاص اہمیت ہے، بلکہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا مسکن ہے۔ ان کو پاکیزگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے، بائبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداون پہاڑی پہ دیکھیں، سب سے پہلے جو پہاڑ کا خاص ذکر وہ تو ویسے ابراہیم کے ساتھ بھی ہے، جب وہ اسحاق کی قربانی دینے کے لیے پہاڑوں میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ کے ساتھ جو سب سے بڑا جو واقعہ، سارا اس کا واقعہ یہ خدا کے ساتھ جو اس کی ملاقات ہے وہ پہاڑوں ہی میں ہوتی ہے، اور بالآخر جب خدا پورے ان کو 10 احکام جب انہیں دیتا ہے اور دیگر ہدایات دیتا ہے تو وہ تمام پہاڑوں ہی پہ ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بشپ پطرس صاحب پہاڑوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور اکثر ہم گروپس لے کے نوجوانوں کے، ورکرز کے، ٹیچرز اور کیٹیکسٹ مناد صاحبان کو لے کے ہم پہاڑوں پہ جاتے تھے، اور وہاں پہ کئی دن ہم سوچ بچار کرتے، عبادت کرتے، اور کچھ عجیب قسم کا وہاں ماحول ہوتا تھا۔ لگتا تھا کہ ہم بہت خدا کے قریب آ گئے ہیں، اور یہ قربت جو تھی ہمیں بڑا ایک قسم کی تقویت دیتی تھی کہ جب ہم واپس آتے تھے تو ہم ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنا کام پھر شروع کرتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو لے کے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ابراہیم ہے جو وہ اپنے خدا کے کہنے پہ، جو خدا اس سے جو وعدہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے وہ ملک دکھاؤں گا، تو وہاں جانا اور وہ تیرا ہوگا، اور ساری دنیا کے کل قبیلے جو ہیں وہ تجھ میں برکت پائیں گے، اور یہ بہت بڑا وعدہ ہے، دنیا کے کل قبیلے ابراہیم میں برکت پائیں گے۔ اور اس کو آپ جیسے مرضی لیں، آپ دیکھ لیجئے جو بھی ابراہیم سے جن کا تعلق، اور جو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ابراہیم سے ہے، وہ تمام کے تمام خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس کے قبیلے کے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ابراہیم کے قبیلے کے ہوں، جتنے بھی قبیلے ہیں دنیا کے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ابراہیم کے ذریعے، کیونکہ ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے، تو اس کے وسیلے سے ہم سب ایماندار ٹھہرتے ہیں، اور خدا ان کی برکت ہم پہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کی جو انجیل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع پطرس کو اور یعقوب اور یوحنا کو لے کے ایک پہاڑ پہ، اونچے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ خدا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور یسوع کی شکل جو ہے وہ سورج کی طرح چمکنے لگتی ہے، اس کا لباس بھی بالکل سفید ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک ایسی شخصیت یا ایسی شبیہ بن جاتا ہے، اس کی ایسی شبیہ بن جاتی ہے جو کہ اس دنیا سے اس کا تعلق نہیں۔ اور یہ جو تینوں شاگرد ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی صورت ہوتی تو وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ پھر موسیٰ بھی یسوع کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایلیا نبی، الیاس بھی، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ تینوں باتیں کر رہتے ہیں۔ ایک انجیل میں تو ذکر ہے کہ وہ یسوع کی جو اذیت، آنے والی جو اذیت ہے، جو تکلیفیں یسوع کو آنے، جو اس کا صلیبی موت ہے، اس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بڑی
یسوع کا یہاں پہ شاگردوں کو لے کے جانا اور پھر خدا کا وہاں نازل ہونا، یہ بڑا زبردست ایک واقعہ ہے، اور یہی واقعہ بالکل اسی طرح یہ خروج کی کتاب میں بھی ہوتا ہے۔ وہ جو 24واں باب اس کا پورا وہ پڑھنے والا ہے، اور وہاں پہ کیسے خدا جو موسیٰ ہے وہ اپنے ساتھ ہارون کو، ناداب اور ابیاہو کو لے کے ساتھ جاتا ہے، اور یہاں پہ یسوع یعقوب، پطرس اور یوحنا کو لے کے، تینوں کو لے کے، اور ایک اور بڑی عجیب بات ہے، وہاں یسوع 6 دن یسوع موسیٰ جس پہاڑ پہ جاتا ہے وہاں 6 دن وہ جو بادل ہے وہ رہتا ہے، جس نے گھیر لیا تھا پورے بادل کو۔ اور یہاں پہ شروع میں لکھا ہے کہ اور 6 دن کے بعد یسوع پطرس وغیرہ کو لے کے تو پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ یہ 6 دن کا بادل، اور یہ یہاں لیکن ہم ایک چیز بڑی غور سے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور بڑے تھیولوجین جس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے یہ روح القدس کی موجودگی کا ایک اس کی علامت ہے، یا وہ ہے بذات خود ہے، اور خدا وہاں پہ باپ موجود ہے اور بیٹا وہاں موجود ہے۔ ایک بار پھر پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کا بپتسمہ ہوتا ہے تو وہاں پہ تثلیث، یعنی باپ اور بیٹا روح القدس کا وہاں پہ اس کو ریویل کیا جاتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور یہاں بھی آواز آتی ہے کہ، لیکن بپتسمہ کے وقت شاید کسی اور نے سنی یا نہیں سنی، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تینوں شاگرد جو ہیں، پطرس، یعقوب اور یوحنا، انہوں نے سنا کہ یہ آواز جو یہ آئی ہے، اور جو اس کی صورت دیکھی، تو وہ جو صورت ہے یہ بالکل وہی صورت ہے جو ہم پرانے عہد نامے میں خدا کی صورت کو ہم، جیسے ایلیاہ نبی پہ بھی جب خدا ظاہر ہوتا ہے تو پہلے وہ بڑا طوفان آتا ہے، پھر زلزلہ آتا ہے، پھر آگ آتی، پھر باد نسیم آتی ہے، اور بڑے آہستگی کے ساتھ یہ پھر اس وقت یہ باہر نکل کے تو وہ دیکھتا ہے، لیکن یہ اپنا منہ ڈھانپ لیتا ہے ایلیاہ، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا تو میں مر جاؤں گا۔ تو اس طرح یہ جو ہے خدا کا ظاہر ہونا، یہ عام لوگوں کے لیے، لیکن یہاں پہ جب عام لوگوں سے مراد جب موسیٰ اور ایلیاہ تو خیر نبی الگ سے تھا، لیکن موسیٰ کے ساتھ تو لوگ تھے، اور وہ 70 لوگ بھی تھے جنہوں نے خدا کو موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتے بھی سنا تھا۔ تو اس میں یہ جو ہے سارا جو ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں یسوع کا اور باقی، اس میں خدا جو ہے وہ کس طرح، اب جو پہلے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں جو ذکر ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ یسوع جو، دیکھیں موسیٰ کے وقت جو ہے وہ تختیاں اس کو دی گئیں احکامات کی، شریعت کی، یا جو بھی تھا، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ کلمہ خود موجود ہے، خدا کا کلمہ موجود ہے، اور وہ بذات خود شریعت اور خدا کا حکم ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے۔ یہاں پہ بھی تینوں بادل ہے، روح القدس ہے، خدا باپ ہے اور خدا بیٹا ہے، تینوں موجود ہیں، اور خدا وہاں پہ یہ مکمل طور پہ ظاہر ہوتا ہے، اور شاگرد اس کے گواہ ہیں۔ اور وہ جو 2 انبیاء، موسیٰ اور ایلیاہ، ان کا جو وہاں ظاہر ہونا وہ یہ ہے، ایک تو آپ دیکھیے کہ یسوع کی صورت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سورج کی طرح چمکتا اور سورج جیسا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ان 2 انبیاء کا وہاں پہ موجود ہونا، ایلیاہ کو سب سے بڑا نبی مانا جاتا ہے، اور موسیٰ کو خدا کا بہت قریبی، اور جسے کہنے سے کہ امت کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ موسیٰ سب سے بڑا رہنما، اور نبیوں میں سب سے بڑا نبی وہ ایلیاہ۔
تو کہنے کا یا دکھانے کا مطلب یہ ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یسوع میں تمام تر لیڈرشپ کہہ لیجیے آپ، اور تمام تر انبیاء کی جو صفات ہیں، اور خدا خود، اس میں سب کچھ سمٹ کے آ گیا ہے، وہ مکمل. اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوتا ہے، اور وہ آواز باپ کی آتی ہے، بادل آتا ہے، بیٹا وہاں موجود ہے، اور بیٹا یعنی وہاں شاگردوں کو یہ سمجھ آتی ہے، یسوع یہ ان کو بتانا چاہتا، دکھانا چاہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا، خدا بیٹا، خدا ہوں. دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا ایمان کا ایک بنیادی یہ عقیدہ ہے کہ ہم تثلیث کو، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو ہم خدا کہتے ہیں. تو ہم اس میں سے کسی کو اکیلا نہیں کہہ سکتے. جب ہم یسوع کہتے ہیں تو یہ یسوع ہم کہتے ہیں کہ جب وہ انسان تھا، لیکن جب ہم اس کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، جب وہ انسان سے، جب وہ جی اٹھنے کے بعد کا جو یسوع ہے، وہ یسوع پھر وہ انسانی یسوع نہیں ہے، وہ پھر الہی شخصیت ہے. وہ الوہیت کا، اس کی الوہیت یہ ہے کہ وہ دوسرا شخص ہے تثلیث کا، اور وہ خدا ہے. یہ بہت بڑی بات جو بہت سے ہمارے مسیحی بھی جو ہے نا، وہ تھوڑا اس چیز میں بڑا کرتے ہیں کہ یسوع کیسے خدا ہے. یہ جب تک ہم اپنے ایمان سے اس تثلیث کو نہیں مانتے، خدا بیٹا جو ہے، یہ خدا باپ اور خدا روح القدس میں یہ تینوں ایک ہیں، اور ان تینوں کا ایک ہونا ہی سب سے بڑی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے، کہ یہ تینوں جو ہیں یہ محبت میں جڑے ہوئے ہیں، یہ محبت میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان تینوں کا ملاپ ہی خدا محبت بن جاتا ہے. یہ ہے محبت. بہرحال جو بات میں کر رہا تھا کہ یہاں پہ یسوع کا جو ظہور ہے خدا کی صورت میں، شاگردوں کو یہ بتانا کہ یہ کون ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں، وہ نیچے جب اترتے ہیں تو یسوع ان کو منع کرتا ہے کہ کسی سے مت کہنا جب تک کہ میں جی نہ اٹھوں. اس پہ بہت سے جو تھیولوجینز ہیں، جو علم میں الہیات کے ماہر ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن ابھی تک میں ذاتی طور پہ میں مطمئن نہیں ہوں بہت سو کی بات سے. اب یسوع نے منع کرتا ہے، کیوں منع کرتا ہے کہ کسی سے مت کہنا جب تک کہ میں جی نہ اٹھوں؟ وہ اس لیے بھی منع کرتا ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً، کہ جو یہودی تھے وہ تو آلریڈی اسے پہلے سے ہی اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ شاتم خدا ہے، یہ تو اس کو پتھراؤ کر کے مار دینا. اس کو وہ مارنا بھی چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو یسوع اپنے شاگردوں کو، جو مخصوص اس کا اندرونی حلقہ تھا، جو اس کا قریبی حلقہ تھا، وہ تینوں شاگرد جو اس کے ساتھ اکثر ہوتے تھے، ان کو وہ دکھاتا ہے کہ میں کون ہوں. وہ اس لیے بھی دکھاتا ہے، اور وہ اس لیے بھی دکھاتا ہے کہ تم یقین کرو کہ میں کون ہوں. اور اس لیے یہ معاف کیجیے گا، یہ مت سمجھنا کہ میں کسی وقت بھی تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں جو ہوں سو ہوں. یعنی اس نے اپنے آپ کو دکھایا کہ وہ تثلیث کا دوسرا شخص ہے، وہ خدا ہے. اور اس کو اس پہ انہوں نے اس وقت تو شاگردوں نے تو دیکھ لیا، کچھ مان بھی لیا، لیکن بات وہی سچ ہے کہ وہ یہ نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ آلریڈی جو ہمارے یہ جتنے بھی تھے فقی فریسی، وہ یسوع کو اسی لیے تو وہ مارنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. تو وہ نہیں چاہتا تھا، یسوع نہیں چاہتا تھا کہ مزید ان کے بتانے پہ اور تنقید ہو اور اس طرح کی بات چیت ہو کہ جس میں جھگڑا زیادہ بڑھے اور بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ اختلافات پیدا ہو جائیں. وہ چاہتا تھا کہ جب وہ جی اٹھے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ماننے کی کہ جو وہ جی اٹھا ہے وہ خدا ہے. اس کا جی اٹھنا، یہ واحد وہ ہے
جو جی اٹھا ہے اور یہ خدا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شاگرد، اب دیکھیں اس کے بعد جب کلیسیا جب بنتی ہے، کس طریقے سے تمام شاگردوں نے اپنی جانیں دیں سوائے یوحنا کے، باقی سب شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شہیدوں کے تو انبار لگ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ان کا شہید ہونا اس ایمان پہ کہ یسوع خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی بادشاہت کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ جو ایمان دلانا تھا اپنے ان شاگردوں کو، تاکہ وہ آنے والی تکلیفوں سے نہ گھبرائیں، نہ ڈریں۔ تکلیفیں کیا تھی؟ آنے والے جو دن تھے ان کی جان لینے کے دن تھے، اور وہ خدا نہیں چاہتا تھا، یسوع نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈر جائیں، اور وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، اس لیے تم مت ڈرو، اس بات سے مت ڈرو، یہ لوگ تو تمہاری صرف جان لیں گے، کیا ہے، جان نہیں لے سکتے، تمہارے جسم کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس نے جس طریقے سے اپنی زندگی کی مثال دی، جس طریقے سے وہ خود صلیب پہ مرتا ہے اور ان تکلیفوں سے گزر کے پھر جی اٹھتا ہے، یہ سارا عمل جو ہے، ہم مسیحی ایسی مسیحی نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے آ کے بس یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ بھئی تم بپتسمہ لے لو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ زندہ خدا ہے۔ ہمارا جو یسوع ہے وہ ہمارا زندہ خدا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا بیٹا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور ہم اس لیے مانتے ہیں اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف اس نے دوسروں کو زندہ کیا بلکہ خود بھی مر کے زندہ ہوا، اور یہ صرف خدا ہی ایسے کر سکتا ہے۔ آج تک نہ کوئی زندہ ہوا ہے، نہ ہاں زندہ اٹھایا گیا ہے، 2 اشخاص اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایلیا کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا۔ تو یہ ممکن ہے، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کا صرف ایک ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے، بس، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اب دیکھیے سارے واقعے کے بعد یہ واقعہ جو ہے، کلیسیا نے اس کو روزوں کے ان 40 دنوں میں رکھا ہے۔ یہ دوسرا اتوار جو روزوں کا ہے، اس میں جیسے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں یہ بتائے؟ ایک تو پہلی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ایمان جو ہے، ہمارا ایمان خدا پہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوتا ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں باور کرانے کے لیے کہ جس یسوع کو ہم مانتے ہیں وہ زندہ خدا ہے، اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں۔ روزوں میں کیوں یہ آیا؟ اس لیے کہ روزے جو ایام ہیں، یہ ایام ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے، دعا کرنے کے، اور خیرات کرنے کے۔ یعنی ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک کوئی ہدف بھی ہونا چاہیے، ایک نشان بھی ایک ہونا چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یسوع شاگردوں کو لوگ لے کے پہاڑ پہ چڑھا، تو پہاڑ پہ چڑھنا یہ ایک ایسی علامت ہے یا ایک ایسی مشق ہے، پہاڑ پہ چڑھنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑے کٹھن رستوں سے ہم گزر کے ہم چوٹی پہ جانے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اوپر پہنچتے تھے اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف محسوس کرتے ہوتے ہیں، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ روزوں کے ان دنوں میں اس واقعے کا ہمارے لیے اس کو مقرر کرنا کلیسیا کا یہی ہے کہ ہم مشقت کر کے، محنت کر کے، ہم ایسے جسے کہتے ہیں کہ ہم تپسیا کر کے ہم یسوع تک پہنچے، ہم خدا تک پہنچے۔ کہ یہ ہمارا جو روزہ بھی تو یہی ہے نا، کہ ہم ایک قسم کی قربانی دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے دور کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ یہ روزوں کے ایام ہیں ہی اس لیے
کہ ہم خدا کی طرف جائیں. اور روزے، دعا، مشقت، عبادت، یہ تمام وہ راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے جس پہ چل کے ہم یسوع تک جاتے ہیں. اور روزوں کے ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں پورے سال کے لیے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ اپنا، یا یسوع تک پہنچنا، یا یسوع کے ساتھ ہم نے اپنا رشتہ جو ہے اس کو کیسے برقرار رکھنا ہے. کیونکہ روزہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بھی قربانی ہم کرتے ہیں، صرف کھانے ہی کا نہیں، سوچنے کا بھی، دیکھنے کا بھی، سننے کا بھی، بولنے کا بھی. یہ تمام روزے ہیں کہ ہم کس طرح کن کن چیزوں کو دیکھیں، کن کن چیزوں کو سنیں، کن کن چیزوں کے بارے میں بات کریں، اور کن کن چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا تعلق صرف روٹی نہ کھانا، وہ روزے کی قسم ہو سکتی، کیونکہ آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کھاؤں، میں وہ کھاؤں، آپ کی چاہت ہوتی، آپ اس چاہت کو مارتے ہیں تو یہ روزے کی شکل تو بنتی ہے. لیکن کس لیے کرتے ہیں آپ، وہ یسوع یہی بتاتا ہے کہ دعا، دعا، خیرات، دعا، خیرات، اور یہ ہم تیاری کرتے ہیں. اس لیے پاک ماں کلیسیا نے یہ جو واقعہ ہے اس کو ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم بڑے دھیان سے اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی پہ خدا کو ملنے جائیں، یعنی اس راستے سے گزر کے جائیں جو مشقت کا، قربانی کا، اور توبہ کا، اور یہ تمام چیزیں جو روزوں کے دنوں میں ہم کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ ہم سوچیں اپنی زندگی پہ بھی، اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے پڑوسیوں کی زندگیوں پہ بھی، کہ ہمارا ان کے ساتھ کیسا رشتہ ہے اور ہمیں کیسا رشتہ رکھنا چاہیے. اور ان ضرورت مندوں کا خیال بھی کرنا کہ جن کی ضرورتیں ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں تو خاص طور پہ جو حالات ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنوں کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو روزے کے یہ دن ہیں اس میں ہم اپنی عبادت کو ذرا زور سے کریں، ذرا زور سے کریں، باقاعدگی سے کریں، طاقت کے ساتھ کریں. اور ابھی دیکھیں وہ 14 مقام بھی آئیں گے، وہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ دل جو ہے نا وہ ایسے پسیج جاتا، پانی ہو جاتا ہے. وہ اتنی اچھی عبادت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جانے کی، اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.